نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روزے کی حالت میں جائز کام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے تو ان مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ سوال ہے کہ کیا آیا روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے؟ آئیے ہم آپ کو اس سوال کے جواب کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا روزے کی حالت میں اس قدر مسواک کرتے کہ جسے میں گنتی اور شمار میں نہیں لا سکتا۔ اس روایت کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کہ اس روایت کو اپنے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، تعلیقاً اس روایت کو نقل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے خود دوسری جگہ پر، دوسرے مقام پر، ایک مقام پر انہوں نے روایت ضعیف کی ہے، دوسرے مقام پر اس روایت کو صحیح اور حسن درجے کی قرار دے رہے ہیں۔ تلخیص الحبیر کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت عبد الرحمن بن غنم سے ہے، موقوفاً یہ روایت ہے، صحابی اپنے ساتھی صحابی سے سوال کرتے ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہ کیا میں روزے کی حالت میں مسواک کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں کر لو۔ میں نے کہا دن کے کسی حصے میں کروں؟ انہوں نے فرمایا دن یا رات، جب چاہو کرو۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لیکن لوگ تو شام کے وقت روزے کی حالت میں مسواک کو ناپسند کرتے ہیں، مانا دن کے وقت جو ہے لوگ ناپسند کرتے ہیں مسواک کرنا، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا سبحان اللہ، اسی نے تو ان کو مسواک کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالی نے ہی مسواک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ جان بوجھ کر کرو، وہ لوگوں کو ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنے منہ بدبودار کر لیں، اس بات میں کچھ بھی خیر نہیں ہے، بلکہ اس میں برائی ہے۔ اس سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابی اپنے ساتھی صحابی سے کہتے ہیں کہ کیا میں روزے کی حالت میں مسواک کر سکتا ہوں؟ تو جواباً وہ جو ساتھی سیدنا معاذ بن جبل ہیں جواب دیتے ہیں ہاں مسواک کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں دن کے حصے میں کروں یا رات کے حصے میں کروں؟ انہوں نے کہا دن ہو یا رات کسی بھی حصے میں کر سکتے ہو۔ تو صحابی نے کہا کہ لوگ تو شام کے وقت مسواک کرنا ناپسند کرتے ہیں، مانا دن کے کسی بھی حصے میں مسواک کرنا ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو صحابی سیدنا معاذ بن جبل نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، انہوں نے ہی تو
اللہ کے پیغمبر کو مسواک کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا مسواک کر لیا کرو، کیونکہ لوگوں کو ایسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے منہ کو بدبودار کر لے۔ مانا مسواک نہ کرنے سے آپ کے منہ میں بدبو پیدا ہو سکتی ہے، تو بدبو پیدا ہونے میں کوئی اچھائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک برائی کا کام ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کی سند کو نہایت ہی عمدہ قرار دیا ہے، رواء الغلیل کے اندر اس کو پیش کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کی سند پر کہا ہے کہ جید ہے، یعنی اس کی سند بھی اچھی ہے۔ دوران روزہ ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ جو عمومی مسواک جو استعمال کیا جاتا ہے یہ اس سے ہٹ کر ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اگر ٹوتھ پیسٹ حلق میں نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن افضل یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ رات کو استعمال کی جائے اور دن کو مسواک استعمال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ نے دن کو مسواک استعمال کیا ہے۔ مانا ٹوتھ پیسٹ اگر کوئی شخص اس طرح اپنے اوپر قابو رکھتا ہے کہ وہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے اور وہ اس کے حلق تک نہیں پہنچتی، حلق تک وہ پہنچنے نہیں دیتا، تو اس کے لیے استعمال کرنا درست ہے۔ افضل بات یہی ہے کہ اس کو بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور دن کو اللہ کے پیغمبر سے جو مسواک ثابت ہے اسی مسواک کو ہی استعمال کرنا چاہیے حالت روزے کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ۔